محترم مظاہر صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے حضرات. مولانا شمس تبریز صاحب اور مولانا شبر حسین خان صاحب، یہ دو عالم دین میری فہرست میں ہیں. باقی شبر نوگانوی صاحب اور محترم شبروز کانپوری صاحب، یہ چار شورائے کرام ہیں جنہیں یکے بعد دیگرے آپ کو سننا ہے. دو عالم دین میں سے میں کسی ایک کا انتخاب کر دیتا ہوں. مولانا شمس تبریز صاحب ہیں اور مولانا شبر حسین خان صاحب. آپ خود بتائیں گے کہ مجھے کسے بلانا ہے، وہ فیصلہ آپ پہ ہوگا. میر مونس، میر مونس، آپ میر مونس، میر انیس، دولہا صاحب عروج، تعشق، عشق، یہ سب کو سنا کیجئے. میر مونس رحمت اللہ علیہ، ان کے چار مصرے سنیے صاحب. سنیے، اب شاعری سن رہے ہیں تو اب دو عالم دین تک پہنچنا ہے. میں چاہے شبر صاحب تک چلا جاؤں یا تحت کی وادیوں میں آ جاؤں، یہ فیصلہ آپ کیجئے گا. میر مونس کا بڑا نام، اب مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے، میری طرف دیکھیے. میر مونس فرماتے ہیں مجرئی دل سے فغاں، مجرئی دل سے فغاں. ڈریے گا نہیں، میر مونس کے مصرے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آسان. مجرئی دل سے فغاں، آہ جگر سے نکلے. شاعری کی قدر ہوتی ہے. مجھے آشو بھائی کہاں ہیں؟ ہاں، آشو صاحب جائسوال، یہ گنگا کے کنارے سے ہوتے ہوئے کوثر تک آئے ہیں. دیکھیے، اس استعارے کی داد میں چاہتا تھا اس علامت کی. یہ گنگا کے کنارے سے ہوتے ہوئے کوثر تک آئے ہیں. آشو جائسوال صاحب کے لیے چلیے میں خود دعوت دے دوں گا، اس لیے کہ کربلا معلیٰ کی زیارت سے کئی بار مشرف ہو چکے ہیں، کم سے کم 10 بار. اور انشاءاللہ 14 کے صدقے میں 14 مرتبہ، 72 کے صدقے میں 72 مرتبہ، اور 1,24,000 انبیاء کے صدقے میں یہ سوچتا ہوں کہ آخری سانس تک عتبات عالیات کی زیارات سے اللہ آپ کو مشرف کرتا رکھے. آئیے، میں میر مونس صاحب کے مصرے، لکھنؤ کی سماعتیں بیٹھی ہیں، ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجرئی دل سے فغاں، آہ جگر سے نکلے. بھائی لہجہ بھی ملنا چاہیے. میر مونس کے مصرے پڑھ رہا ہوں. مجرئی دل سے فغاں، آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. تیسرا اور چوتھا مصرع سنیے گا کہ مجرئی دل سے فغاں، آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. ایک حر، چوتھے مصرے پہ قیامت ہو جائے. ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی. مصرع پہنچ جائے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بول لیجئے گا. ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی، چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. ارے خدا کی قسم، شاعری سننے والے رہتے ہیں صاحب. اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم جیسے ناظم کب میر مونس کو پڑھیں گے، کب دولہا صاحب عروج کو سنائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے اشعار پہنچائے جائیں. مجرئی دل سے فغاں، سلامت رہیے آپ، آہ جگر سے نکلے. اللہم مدثر صاحب، ایک حر، ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی، چار یہ، میں کیا رعایتیں، چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. چار یہ شرف صاحب، چار یہ پنجتنی فوج عمر صاحب، اس کے لیے تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے. چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. نثر کے قبیلے میں تو آپ نے خوب سنا ہے، لیکن اب چونکہ نظم کے قبیلے میں اذن دخول لینا ہے، میں گزارش گزار ہوں محترم مولانا علی شبر خان صاحب کی خدمت میں، شبر حسین خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں. صاحب سنیے، ہاں، خطیب جب شاعری کرتا ہے اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں مولانا کی خدمت میں، ان کے فوراً بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ابتدا میں مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص نقوی سادات کی خدمت میں امام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمامی حضرات کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات مل جل محمد۔ دیکھیں جیسا کہ یہ ہمارے عظیم بھائی اور دیگر جو نارائن گارڈن لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہ ان کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائیں، اور حقیقت میں کرتاز بھائی نے کہا کہ خطیب پرانے ہیں، شاعر نئے ہیں، تو ہاں میں اپنے 4 مصروں کا آغاز امام عالی مقام کی ایک حدیث سے جو ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس سے کرتا ہوں۔ امام عالی مقام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا دیکھیے، آپ آغاز سے لے کر اختتام تک یہ عبادت کرتے رہیں گے جس کے لیے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا اپنی زبان سے ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ اس سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جب تک وہ درخت باقی رہتا ہے، تب تک وہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ تصویر اچھا، اس قوم کا درخت وغیرہ کیا، میں سوچتا ہوں کہ اس قوم کے تو باغات تیار ہو گئے ہیں، بچپن سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام نے یہ شرف اور یہ معیار بتایا ہے، لیکن ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ جب تک باقی رہے گا تب تک استغفار کرے گا، اور کنڈیشن لگا کے سمجھانا چاہا کہ محفل ہو یا مجلس ہو، سبحان اللہ کہہ کر آسانی سے درخت لگوانا آسان ہے، لیکن اسے بچانا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاخانوں سے یا محفل کے فرش سے اٹھ کر کسی مومن کی غیبت نہ کرنا، ورنہ جتنی تیزی سے لگا ہے جل بھی جائے گا۔ میں اپنے اشعار میں 4 منٹ کم کر لوں گا، ایک فقرہ کہے بغیر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا، تو سبحان اللہ آپ کو کہنا، اچھا جانے دیجئے میں نے چھوڑ دیا، پھر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو حسن سماعت کی دولت سے مالا مال فرمایا، حسن سماعت سننے کا ہنر دیا، اور ہمارے دشمنوں کو اس دولت سے محروم کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ شاید اسی لیے آپ کا شاعر، آپ کا خطیب شعر پڑھنے کے بعد آپ سے اپیل تھوڑی کرتا ہے کہ اب کہو سبحان اللہ، تب نہیں کہتا نا، اسے اطمینان ہے کہ جو دولت خدا نے دی ہے، آپ کو، اسے آپ خرچ کریں گے۔ دیکھیں 4 مصروں سے آغاز ہو رہا ہے صاحب، نئی نئی شاعری کا، اور پرانے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ حیدر حیدر حیدر۔ ایک منظر کشی ہے، ملاحظہ فرما لے کہ میں نے 2 شہزادے ہیں جانے کائنات، جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ نانا شبیہ ناقہ بنا ہوا ہے، شہزادے دوش پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملاحظہ فرما لے کہ حیدر کہ ورثدار شہ مشرقین کو، ملاحظہ فرمائیں گے حیدر کے ورثدار شہ مشرقین کو۔ میں اچھا پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ اچھا سن رہے ہیں، مائک بڑا اچھا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر آپ تک میں پہنچنا چاہتا ہوں نئی نئی شاعری سے۔ حیدر کے ورثدار
شہ مشرقین کو یعنی جناب فاطمہ زہرا کے چین کو یعنی حیدر کے ورثدار شہ مشرقین کو یعنی جناب فاطمہ زہرا کے چین کو ملاحظہ فرما لیں کہ دین کی مہار آقا نے زلفوں کی شکل میں ذرا سب مجھ سے قریب آ جائیں میں مصرع پیش کر رہا ہوں دین کی مہار آقا نے زلفوں کی شکل میں ارے آدھی حسن کو سونپ دی حسن کو سونپ دی آدھی حسین کو دیکھیے آپ نے جناب امیر کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے لہذا میں 4 مصرے اور تشکیل دیتا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں میں بھی ایک کسان گھرانے سے کشاور گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں پانی کی قیمت جانتا ہوں اور یہاں پہ ہاں بھائی صاحب دیہاتی ہیں اور جو زمین سے جڑا ہوا ہے وہی تو زندہ ہے غور فرما تو لہذا پانی کی قیمت جانتا ہوں اور آپ سب حضرات جانتے ہیں زمیندار افراد بیٹھے ہوئے ہیں زمین سے جڑے ہوئے کشاورزی کرنے والے زمین کی قیمت جانتے ہیں دیکھیے اگر بارش جس سال نہیں ہوتی ہے فصلوں کا حال کیا ہوتا ہے تو ملاحظہ فرما لیں کہ ملے نہ تو فصلیں خراب ہوتی ہیں ملے نہ آب تو فصلیں خراب ہوتی ہیں اور بغیر علم کے عقلیں ملے نہ آب تو فصلیں خراب ہوتی ہیں اور بغیر میرے جسم میں جتنی جان ہے وہ میرے مولا کے لیے ہے جتنی انرجی ہے وہ سب میرے مولا کے لیے ہے میں صرف کرتا ہوں اپنے مولا کے نام پر اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ملے نہ آب تو فصلیں خراب ہوتی ہیں بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں تو علی سمجھ
سمجھ کر الجھنا اے واعظی، ارے علی کے بغض میں نسل خراب، اللہ سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ سمجھ کر الجھنا اے واعظی، علی کے بغض میں نسل خراب ہو۔ مولا سلامت رکھے، حیدر حیدر حیدر، علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا صاحب، میں تراہ میں بہت ڈھیر سارے اشعار لکھ کر لایا ہوں، بہت ڈھیر سارے، بہت ڈھیر سارے لکھ کے لایا ہوں۔ اور کیوں نہ لکھ کے لاتا، مجھے 20-22 دن یا 25 دن پہلے 20 دن پہلے طرح مل گئی تھی، تو ہر روز میں 5 شعر کہتا تھا، اور جس نے کم کہا ہے ایسا نہیں کہ وہ نہیں کہہ سکتا، اسے ایمرجنسی میں ملی ہے، اسے اس طرح بھی کیفیت میں ملی ہے، 4 دن پہلے، 2 دن پہلے، یا ابھی 7-8 گھنٹہ پہلے ملی ہے، کسی کو ملی بھی نہیں۔ بہرحال تو میں آغاز کرتا ہوں کہ گلوں کو رنگ کب آئے، لیکن گزارش ہے کہ کلام کو مصرے کے حوالے سے نہ سنیے گا، مصرے پہ ہی سنیے گا، لیکن وہ مون بنا کے نہ سنیے گا جو سنا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ مزاج شاہ زمن کب کسی سے ملتا ہے، ملاحظہ فرمائے، مزاج شاہ زمن کب کسی سے ملتا ہے، جو ملتا ہے بھی تو دین نبی سے ملتا ہے۔ دیکھیں بیک ٹو بیک آپ مطلع سماعت فرما لیں، پھر میں اشعار کی طرف آؤں گا۔ جو ملتا ہے بھی تو دین نبی سے ملتا ہے، ارے نہ شافعی سے ہی نہ مالکی سے ملتا ہے، عمل ہمارا تقی و نقی سے ذرا سا ساتھ دے دیں، عمل نہ شافعی سے ہی نہ مالکی سے ملتا ہے، عمل ہمارا تقی و نقی سے ملتا ہے۔ شیخ ملاحظہ فرمائے مطلع ثالث مطلع ملاحظہ فرمائے کہ عمل ہمارا تقی و نقی سے ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے حسن حسین
ارے ہمارے خون کا رشتہ علی سے ہمارے خون کا رشتہ ملتا ہے ہمارے خون کا. اچھا صاحب دیکھیں لوگ جا رہے ہیں اٹھ کے، تب تک وہ لوگ بھی آ جائیں گے. میں بنا کاغذ دیکھے دل کا کچھ درد ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں آپ کہ بھروسہ کس پر کریں، کس پر اعتماد کریں، جسے بھی دیکھیے ہیلا گری سے ملتا ہے. اب جب تک سب آ جائیں تو میں اپنا درد سنا لیتا ہوں. میرے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں سارے. جسے بھی دیکھیے ہیلا گری سے ملتا ہے. میں اپنے اور پرائے سے ایسے ملتا ہوں کہ جیسے پیاسا مسافر ندی سے ملتا ہے. جیسے پیاسا میں اپنے اور پرائے سے ایسے ملتا ہوں کہ جیسے پیاسا مسافر ندی سے ملتا ہے. کہ جیسے اگر خدا کی قسم ذہنوں کے دروازے کھلے ہیں تو جو سماج کے حالات چل رہے ہیں نا اس 2 مصروں میں لیتے جائیے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ جیسے پیاسا مسافر ندی سے ملتا ہے تو ملے گا غم کوئی تازہ گما یہ ہونے لگا. ہاں ملے گا غم کوئی تازہ گما یہ ہونے لگا. کیوں گما ہونے لگا؟ ملاحظہ فرمائیں. ملے گا، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا آواز اس کی کر دو بھائی. ملے گا غم کوئی تازہ گما یہ ہونے لگا. کیوں؟ پھر آج کل میرا دشمن خوشی سے ملتا ہے. یہی تو سماج چل رہا ہے نا. پھر آج کل میرا دشمن خوشی سے ملتا. تو رسول پاک کی سیرت پر چل رہا ہے جو وہ بدمزاج سے بھی سادگی سے، غموں کی دھوپ سے افسردہ ہو یہ ناممکن، ہمیں تو طرز تبسم کلی سے ملتا. اب اگر آپ بیدار ہو گئے ہوں تو میں مدح کے شعر سنانے جا رہا ہوں. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. مزاج شاہ زمن کبو حسن حسین. میں نے جتنا آرام کرنا تھا کر لیا ان 2-4 مصروں کو سنا کر. اب مجھے اپنی انرجی مولا کے لیے صرف کرنی ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. حسن حسین بطولو نبی سے ملتا ہے ہمارے خون کا رشتہ علی سے ملتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں گے. یہ کربلا ہے یہاں موت کا گمان نہیں. ارے سب کربلا جاتے ہیں نا، وہاں سے کچھ لے کے آتے ہیں. کربلا جا کے کچھ لے کے آتے ہیں نا. یہ کربلا ہے یہاں موت کا گمان نہیں. ارے کفن کا رشتہ یہاں زندگی سے کفن کا رشتہ یہاں مل کربلا 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 شاہ کی ہے بارگاہ کربلا کربلا شاہ کی ہے بارگاہ کربلا کربلا ہر جہاں مراد کا کربلا کربلا ہر جہاں مراد کا کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ
شعر اور پیش کر دیتا ہوں تراویح، ملاحظہ فرمائیں گے. کفن کا رشتہ یہاں زندگی سے ملتا ہے. اور ملاحظہ فرما لیں شعر، بھائی شعر دیکھیں گے، ملاحظہ فرما لیں کہ خدا کے ہوتے ہوئے رزق ساری دنیا کو. شعر ملاحظہ فرمائیں گے بھائی. خدا کے ہوتے ہوئے رزق ساری دنیا کو، خدا گواہ کے دستے علی سے مل. مولا آپ کو سلامت ہو. خدا گواہ کے دستے علی سے ملتا. خدا کی قسم ایک شعر میں اپنے سینے پر لکھ کے لایا ہوں. عقیدت سے بھرا ہوا شعر ہے، بھرپور شعر، اور اپنے ایمان کی ترجمانی اور آپ کے عقیدے سے جڑنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ خدا گواہ کے دستے علی سے ملتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. کرتاز بھائی دیکھیں گے بھائی، شعرا ہمارے سارے بھائی ملاحظہ فرما لیں کہ میں فطرتاً بھی ازل سے حسین والا ہوں. ارے فطرت بھائی، فطرت ملاحظہ فرما لیں. میں فطرتاً بھی ازل سے حسین والا ہوں. ارے سکون دل کو میرے تشنگی سے مل. مولا سلامت. سکون دل کو میرے تشنگی سے ملتا ہے. بھائی ایک شعر اور لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ ملیک امر ولایت فلک جناب ہے یہ. ملاحظہ فرما لیں بھائی. ملیک امر ولایت فلک جناب ہے یہ. ارے مقام ان کا تو رب جلی سے مل. مقام ان کا تو رب جلی. ایک شعر اور لایا ہوں، ملاحظہ فرما لے بھائی کہ رسول فکر میں تھے مجھ سے، رسول فکر میں تھے مجھ سے ہم کلام ہے کون. ثانی مصرع ملاحظہ فرما لیں. دیکھیں میں معراج کی منظر کشی کر رہا ہوں مومنین دور خالصہ کے سامنے. ملاحظہ فرما لیں کہ رسول فکر میں تھے مجھ سے ہم کلام ہے کون. ارے خدا کا لہجہ مکمل علی. اچھا حسین بادشاہ حسین خدا کا لہجہ مکمل علی سے ملتا ہے. علی کا لہجہ مکمل علی سے ملتا ہے. اچھا میں دو شعر اور آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے خون کا رشتہ علی سے
یہ کہہ گئے ہیں سردار می سمیت مار. کیا پیغام دے کر گئے ہیں برادر فرما لیں. یہ کہہ گئے ہیں سردار می سمیت مار. ارے عروج بندے کو ذکر علی سے ملتا ہے. عروج بندے کو بس بندگی سے ملتا ہے. عروج بندے کو ذکر علی سے ملتا ہے. ایک شعر یہ بھی سن لیں کرتاز بھائی، ملاحظہ فرما لیں کہ غم حسین کا یہ معجزہ. دیکھیے آپ وہ جو لفظ کہنے میں تکلف کر رہے ہیں لہذا میں نے شعر ہی میں رکھ دیا. ملاحظہ فرما لیں کہ غم حسین کا یہ معجزہ سبحان اللہ. غم حسین کا یہ معجزہ سبحان اللہ. ارے سکون روح کو سینہ زنی سے، سکون روح کو سینہ زنی سے ملتا ہے. شیخ ملاحظہ فرمائے خدا اللہ اکبر. دیکھیں تضمین ملاحظہ فرما لیں پھر میں مقطع پیش کی دیتا ہوں. مصرع میرے خیال سے جنہوں نے دیا ہے وہ ہیں، وہ صاحب ہیں. اچھا چلیے نہیں بانیے مصرع میرے خیال سے جو دیا ہے انہوں نے اسی انداز سے میں نے مصرع لگانے کی کوشش کی ہے. تضمین ملاحظہ فرما لیں گلوں کو رنگ قبائل نقی سے ملتا ہے کہ ملاحظہ فرمائیں گے 22 کے تمام افراد. اگرچہ حب علی دل میں باغبان کے ہو، ہاں ملاحظہ فرما. ارے ابھی نساء پڑھنے کی دیر پڑھنا نہیں. ملاحظہ فرما ذرا سے بیدار. اگرچہ حب علی دل میں، اگرچہ حب علی دل میں باغبان کے ہو، گلوں کو رنگ قبائل نقی سے ملتا ہے. گلوں کو رنگ میں اپنی ذات پہ شبر غرور کیوں نہ کروں. مجھے تو رزق بھی مولا